اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت کا نام واقعہ معراج ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے امت کے اندر خیالات تقسیم ہوئے ہیں، اپنی اپنی رائے لوگوں نے قائم کی ہے، تو کچھ ایسے ذہنوں نے بھی کچھ اختراعات ایسی بھی زمانے میں وضع کی ہیں، کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں، شانیں، یہ کیوں بیان ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے، وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے۔ تو یہ شرمندہ ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے۔ اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا۔ کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا، جی کیسے گئے، کس طرح گئے، کیوں کر کے گئے؟ تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں، پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی، جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور سچ ہی بیان کرتا ہے۔ ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی؟ کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں۔ اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے، 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے۔ اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا۔ اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر گئے ہیں، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اڑتا تھا۔ پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی،
کہنے لگے نہیں نہیں، پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہوں آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا سامان آتا ہے نا، تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ تک کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے۔ تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ۔ حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث، یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں، ہر چیز حضور کی نظر میں ہے، اور اس کے بعد بھی، اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے۔ بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا، سیاستہ میں حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، نبی کریم منبر پہ بیٹھے ہیں، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، اگر جہنم میں ہے تو میں روں گی، آہوزاری کروں گی، اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں گی، حضور بتائیں۔ تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ مدینے میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا، حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا، حضور بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے یوں نظر اٹھائی، فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا۔ مرحوم اعظم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے، تو کس طرح، تو کس انداز میں، تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں۔ حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے، جب چاہیں، جب چاہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے، حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے، پہلے براق پہ گئے تھے، پھر حضرت جبریل کے پروں پہ، پھر رف رف پہ، ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا۔ تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگا جاؤ، کوئی کوشش کرو نا یار، کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح۔ عجیب فلسفہ، کہتے حضور، تو میں نے کہا چلو وہ تو رف رف تھی، حضرت جبریل کے پر تھے، براق تھا، تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے، حضور 50 نمازیں لائے نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی، تو حضور گئے، 5 کی معافی ہوئی، پھر آئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا ہے تو 50 ہی قبول ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں، آپ کہیں، آپ کہیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی، یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں، انہوں نے نہیں کہنا، ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے۔ حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے۔ کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا، دوبارہ براق پھر جانا ہے، ادھر پار دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا۔ 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے۔
پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ محبوب کی عظمت کو سمجھو، حضور جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت دل چاہے۔ یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے، یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے۔ حضور کا جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے جائیں۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسلمانوں، ساری زندگی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، خوشبو کی طرح مہک کر، پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو، اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے۔ طبیعتیں ٹھنڈی رکھو، مزاجوں میں سکون رکھو، خوش ہو جایا کریں حضور کا۔ آپ یقین کریں، کسی جگہ محفل میلاد لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی۔ کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا۔ یہ نا اپنے دل میں شوق پیدا کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں، تو حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں، اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا۔ جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ سنگیو، یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے، اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے، رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے، ٹھنڈا ہونا سیکھیں، طبیعتوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، اللہ راحت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی، کس طرح جی، کس حال میں۔ اب میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں، طے کرنے والوں پر، کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری، میں بھی سٹیج پہ موجود تھا، تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، کلام سننے کا لطف آ گیا۔ تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے۔ تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا، میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے، اس کو زیادہ دینے چاہیے تھے۔ اور اگر اس نے لے لیے، اب دے دیے، تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں۔ یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی، حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا۔ اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں۔ میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا، اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے، موقع مل جاتا تھا۔ تو میں نا بابو سلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے، پگڑی بھی سادی، طبیعت بھی سادی، تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں۔ مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل حاجی نکل، دھکے دیتے ہیں نا، ان کی موج ہے، وہ دھکے دے رہے تو بابا بڑا راضی ہے، یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے، جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو، اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے۔ اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے، ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا، اللہ ماشاء اللہ، ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ادھر سے بھی ٹینشن، ادھر سے بھی ٹینشن، کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، پریشان ہی رہتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے۔ بابا جی بڑے فریش تھے، بڑی طبیعت ٹھنڈی، اس نے دھکے دیے، کہ چل حاجی اللہ۔ تو بابا پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا، اے روزے دی جالی چوم لین دے۔ تو کہتے چل نکل، کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین۔ میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی، میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے تیسرا دھکا دیا، چل نکل۔ بابا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی۔ اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا، باہر نکلے، مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو، ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آندی سی۔ کہندا پتر مینوں بھی پتہ ہے، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی، مینوں پتہ ہے انہوں کی پتہ، میں تے پنجابی چ لگا اپنا۔ تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا، اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، آتا ہے، چل سنا میرا پتر۔ وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، 50 لیا ہے، 40 لیندے۔ او بھائی تو وہ لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ، تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا، تو رسول اللہ کی بات سن۔ اب سننا تو انہی سے ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے، یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں، اور سارے لیتے بھی نہیں، تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے، سن تو صحیح نا، اپنا رنجا تو راضی کرنا، شوق تو بیدار کر، طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانیں ہیں، حضور کی جو رفتیں ہیں، نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں، رسول پاک کی جو حضور کو اللہ نے اکرام دیا ہے، وہ گلاب کی طرح طبیعت کو مہکا دیتا ہے۔ جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی۔ ہمارے حضرت صاحب کا طریقہ تھا، کوئی حضور کی شان والی روایت پڑھتے نا تو رات کو کتاب پہ نشانی لگا لیتے، اور صبح نا وہ کتاب پکڑی ہوتی تو وہ کہتے ادھر آ بھائی، یہ دیکھ کیا لکھا ہے قاضی ایاز صاحب نے، یہ دیکھو کیا لکھا ہے۔
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری سفارش پڑھنا 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دے. یعنی ان سے کھڑا کر کے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا کیا 70,000 بغیر حساب کتاب. یہ دیکھو کتنی شان والی بات. تو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے نا اپنے دل کو, تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے. ایک بات سننا تو طبیعت پھولوں کی طرح مہک جاتی. ایک حدیث پڑھتے تھے تو اسی کے سکون میں رات کو سو جاتے تھے. پروگرام بنائے کہ حضور کی جب تعریف ہو, جب موقع تو پھر طبیعت ٹھنڈی ہو. سنیں, میں نے کہا 2-4 قدم عرش بری ہے. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. ظہر کی نماز تھی, عصر کی نماز تھی. صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا. نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا. اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا, تو وجہ کیا تھی؟ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا, کیا تھا؟ اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا. تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ لمن حمیدہ, اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی. نظر اٹھی تو جنت میں, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں. حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں, اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے. یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا. تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا. صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نہ تجسس سے کھیل اٹھے. تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے. تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. او بھائی میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا, کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے, تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا, کوئی آنے والا آیا, اس نے مجھے جگایا. اور جو لفظ ہیں حدیث میں بڑے شاندار ہیں. محبوب فرمانے لگے جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو, پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے. حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ گئے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے؟ کچھ کیا مطلب ٹینشن کس بات کی ہے؟ اتنی پریشانی, اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا, حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ گئے. یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں, میری سمجھ میں آیا نہیں, میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں ملاقات ہو جائے. قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. میں بھی کروں گا انشاءاللہ, آپ بھی کریں گے. کہا چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار. وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے, اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں تو اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو, شیخ کو اتنی ٹینشن, اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے, ادھر سے دلیل لائے. اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا, دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں تھا. حضور تو گئے تھے حضرت جبریل سے ملنے. تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی, وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے, کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے. 24,000 مرتبہ, 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل. تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے, ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت, وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے. بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے, یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا, مولا علی شیر خدا. آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں, جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو فرماتے ہیں جب
یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے. کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی شیر خدا جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو اپنے بزرگ کو تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے. بزرگوں کو آپ نے کو بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ, اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے. الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے, لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے, جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو. حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا, میری طرف دیکھنا, پہلے اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا پھر پیچھے دیکھا پھر آگے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں, وہ تو انسانی شکل میں تھے نا. جملے دیکھیے, ادب دیکھیے, طریقہ دیکھیے بات کرنے کا. حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے, نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے نہ شمال میں ہے یا نہ جنوب میں ہے. فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں, یہ نہیں فرمایا. کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں, دونوں میں سے ایک جبریل ہے, اب فیصلہ کر لیں. تو حضرت جبریل مسکرائے, تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو علی ہیں, جبریل تو میں ہی ہوں. آپ تو علی ہیں, جبریل تو او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے. تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو, اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ ہی ہے, نقصان کوئی نہیں. آپ کا کوئی نقصان ہے, کوئی نقصان نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, معراج کی رات السلام علیکہ, یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے. جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو, حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا, سامنے. یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ, میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے, بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی, رحمت ہو برکت ہو. تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا, میں نے کہا نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج. تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے رب رسول کی ملاقات میں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو, ان سب پر. تو یہ تو معراج میں تیری میری بات. علامہ اسماعیل لکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات. کتنی؟ اللہ اکبر. مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے, شرط یہ ہے کہ بندہ پیار والا ہو. لیکن اگر بندہ اس طرح کا ہو کہ جس سے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کرنی ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کے کہے کہ یہ ہفتہ فیس لے جائیں تو 21 دن کے بعد دوبارہ آئیے گا. یہ ہوتا ہے. اور میرے ایک بزرگ تھے, کچھ لوگوں کو تعویذ دیتے تو کہتے 3 دن کے بعد آنا, کچھ کو تعویذ دیتے تو کہتے 21 دن کے بعد آنا. میں نے ان سے کہا اب یہاں 21 دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ 21 والا شاید تعویذ ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی. تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا, میں نے کہا حضرت صاحب تعویذ ایک ہی ہے, اس کو 3 دن کے بعد اور اس کو 21 دن کا وقفہ. کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے. اس کے سامنے کہنے لگے تو بیٹھا تھا, میں نے 21 کہا ورنہ میں نے 121 کہنا تھا, تو بیٹھا ہے. بندہ دیکھیں نا, آپ بات کریں آپ تو تھوڑا سامنے والے کو بھی سنیں, تھوڑا اس کی بات بھی سنیں, بوجھ نہ بنے. تھوڑا آپ دیکھیں غور کریں, کسی بھی محفل کے اندر بوجھ نہ بنے. آپ کوشش فرمائیں کہ ترتیب اس طرح کی ہو کہ سامنے والا پسند کرے آپ سے بات کرنا. مسلمان تو پھول ہوتا ہے, وہ جہاں جاتا ہے خوشبو ہی چھوڑ کے آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ آئیں تو کہیں جو مجھے تو کسی نے ریسیو ہی نہیں کیا, میری تو اہمیت ختم ہو گئی, کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا. اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے سامنے والے کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی. کوشش فرمائیں, دیکھیں نا اللہ رسول کی ملاقات بھی ایک رات کی اور 90,000 باتیں,
اور علامہ اسماعیل لکی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب 30,000 نہ ساری امت کو بتانا. حضور نے بتائی آ کے 30,000. اس میں نماز بھی ہے، اتحیات بھی ہے، حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے. نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں، اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائی اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص خاص لوگوں کو بتانی، خاص خاص کو. ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا. وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، کچھ کہتے ہیں ساری رات نیند ہی نہیں آئی. حالانکہ معاملہ ہوتا ہے ہاضمے کا. ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں. اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تو لہسن زیادہ ڈالا کر. او بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر، صبح واک کیا کر، دہی شہی کھایا کر. پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر، اس کے چھلکے سے فائدہ لے. کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے، کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے، اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا، وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا، خواب میں گئے تھے. خواب میں بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی. حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں. اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی. کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں. ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز، سی معراج فاوحا الی عبدہ ما ہوا. ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی. کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا. کچھ کہندے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، تے ابر دخل کی ایتھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا. تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا، حضور کہتے ہیں میں گیا. یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے نہیں نہیں جبریل سے ملے تھے، نہیں نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں، وہ تو خواب میں گئے تھے. تجھے بڑی پریشانی ہے، تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کیا جو بڑی شاندار ہے. اللہ اکبر. کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی، تو رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے. وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں. کمال. کرسی پر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا، اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں پر توجہ رکھنا، اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اٹھ سکتا ہے، بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہیں، آفریں ہوتی ہیں، وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. او بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڈے پنڈ وچ رہندا سی. وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ. انسان بھول جاتا ہے، اب یقین کریں بھول جاتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ، اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، جیو والے وہاں پہنچتے ہیں. مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ، وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا، ادھر بھی نور تھا، آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری، لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر، حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی، یا اللہ گناہگار ہیں، یہ بھول جائیں گے، غلطیاں کر بیٹھیں گے، مہربانی فرما
تو محبوب فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا بھائی، راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام ماشاء اللہ دیکھیں جی، بزرگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے حضرت زلیخا کو جوانی عطا کر دی۔ یہ محبت ہے نا مصطفیٰ کریم کی، یہ جوش پیدا ہوتا ہے نا جی۔ یہ ہمارے آئی صاحب کی مسجد میں نا ایک درویش بابا جی تھے، نعرہ لگاتے تو اٹھ کے لگاتے، کھڑے ہو جاتے۔ تو میں نے ایک دن کہا چاچا جی ٹانگیں کامتی اب نہ اٹھا کریں، کہتے مینوں بہ کے مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ حسن ہے، بڑی ٹھنڈی بات ہوئی یارو، یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ بڑا ہی نوازتا ہے۔ ذرا غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں، نبی کریم نے وہاں بات کی، امت کی بات کی۔ اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں، بچوں کا خیال ہوتا ہے، بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ۔ حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال، پہلا جملہ بلال، حضور حکم ہو، فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں، کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے، کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتا ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، مجھے تو پتا ہے نا میں کیا ہوں، مجھے تو خبر ہے۔ حضور میں اور عمل، بلال اور جنت میں آواز۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے سنی ہے، بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو، میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی، فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے۔ حضور کا معراج پہ جانا، بول کے بتائیے، بلغ العلا بے، بڑا ہی کمال ہے، بلغ العلا بے کمال، یہ بڑا ہی کمال ہے۔ فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے، پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال ہے۔ یعنی اتنی تجلیات دے کے بھی واپس آنا، اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں، واپس آنا۔ وہاں وہ 2 عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا اللہ میں نے جانا ہے۔ حضور اگر دیکھیں نا حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے، دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے، تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے، مجھے جنت ہی نہیں دکھائی۔ کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں، فرشتہ لے گیا، حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے، کہنے لگے نہیں جانا۔ کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جو یہاں آئے گا ہم فیہا خالدون، اسی میں رہے گا، تو یہیں رہنا ہے۔ تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا، تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا، اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق، اسے رہنے دو۔ تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا، جنت بنانے والا رب دیکھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس، اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا، میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا، میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے، فاطمہ وقت کیسے گزارے گی، کیسے حسن اور حسین رہیں گے، میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا، انہیں تسلی کون دے گا، کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ میں نے لوٹنا ہے، وہ 2 عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ صلو علیہ۔ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے، اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے، وہ لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو؟ پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئیں گے، اور جب آئیں تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے۔ او بھائیو، میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے، حسن اور حسین سے کیا۔ اس پیار کو نہ کوئی تول سکا، نہ کوئی ناپ سکا، نہ کوئی بھانپ سکا۔ معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے۔ امتی
بھول جاتا ہے, اسے خیال ہی نہیں آتا, یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے, نہ حسن کی بات, نہ حسین کی بات, نہ فاطمہ کی بات, نہ علی کی بات, نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ عثمان, نہ طلحہ و بلال. نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر, اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر, یہ بھول جائیں گے, پھٹک جائیں گے, اے اللہ غلطیاں کریں گے, تو کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں, یہ بات مجھے قابل قبول ہے, یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے نہیں جی آنکھوں ساڑھی ہوندی پئی ہے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے, آپ کی بات ہو رہی ہے, آپ راضی نہیں ہو رہے. یہ سب سے قیمتی بات ہے, میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے, یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے, یہ بات کام آئے گی قبر میں. اس کو راضی ہو کے سنو, دل اور آنکھیں کھولو. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں, یہ بات منظور نہیں. ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر, تو مجھے اجازت دے, میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا. آدھی والی بات قابل قبول ہے. حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی, آدھی اچھے عمل کرے. فرمایا نہیں, مجھے حق شفاعت دے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے, میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا, اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا. حضور واپس لوٹے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے. یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا, یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا, گرمی بڑی ہے, میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا. نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے, کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے, اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے, میرا عمر انتظار کر رہا ہے, عثمان انتظار میں ہے, علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے. بلال کا کیا بنے گا, صہیب کدھر جائے گا, وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا. اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا, جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیرے مدینے حاضر ہو جائیں, وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے. اے اللہ مجھے جانا ہے, اپنی امت کے لیے جانا ہے. نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے, نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ, میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں. کسے دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے, اللہ کا نام لیں گے اجر ملے گا. کس کو دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے کس کو, کس کو جی؟ یہاں بھی پرسوں ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا, کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا, اللہ کو نہیں دیکھا. میں کہا تو شدائی ہو گیا. مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں, اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ بیلو تسی نہیں نہ بولے, ہن میں تانوں کھلار کے جے پوچھاں کہ جڑا نقصان ہے وہ دسو, پھر کی کرو گے؟ بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کہ نقصان؟ تے جڑے مولوی ایڈی وڈی کتاب لکھ چھڑی نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا, انہوں بھی کدی پوچھ لیا کرو پی تینوں کی مصیبت بنی ہے لاگے, تینوں کی وقت بنے ہے لاگے. عجیب تو عجیب نسل کا تو جانور ہے. بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو, تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا نہیں دیکھا. میں کہتا تو نال سے تینوں کی پتہ ہوئے چلیا, عجیب تو انسان ہے. اتنی موٹی کتاب لکھ دی, کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے. میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ, وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے, روزانہ آئے ہوتے تھے, ان کو دیکھنے جانا تھا. پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ, نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے. حضرت انس بن مالک فوٹو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس سے اگلی بات سنو, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے, میرا بھی دل کرتا ہے. وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے, کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے, مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے. فرمایا من رآنی فقط رآی الحق, تم سارے مل کے مجھے دیکھو, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے, نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے.
मुझे देखो, फरमाया इधर देखो। अब बड़ी शान वाल, बड़ी शान वाल, बड़ी शान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे बाखुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, जो यहां कबूल नहीं वहां भी काबिल कबूल है। फरमाया तुम मुझे देखो ना, जिसे मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, मुझे देखो जिसने देखना है मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं जब मैं रब से मिला तो अल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पुश्त पे रखा। सियासता तिरमिजी शरीफ कहने ने मेरी कांड दे पीर दा हाथ थे, मुर्शद दा हाथ थे। नबी पाक फरमाते हैं मेरी पुश्त पे अल्लाह का हाथ है। रब करीम ने मेरे कंधों के दरमियान हाथ रखा और मैंने ठंडक दिल में महसूस की। फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों में था उसका इल्म भी आ गया, जो आसमानों में था उसका इल्म भी। अल्लाह ने फिर उलूम की कुंजियां मेरे हाथ में दे दी। मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर जनाब उमर कहते हैं फिर आमना के लाल ने ऐलान फरमाया जिसने जो पूछना हो पूछे, मैं यहां बैठ के बताऊंगा। मेराज की रात कुंजियां दे दी रब करीम ने गैब की। और आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुझसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। कहने लगे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है, तो जिसने अल्लाह ही देख लिया है उससे पीछे क्या रह गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, नमाजें कितनी लाए बोले सारे, रह कितनी गई, किवें पता है ना, तो हम दसो मसला किवें। हजरत मूसा ने मदद की थी, गैरुल्लाह दी मदद ते बंदा काफर हो जाता है। मदद किने की है जी? असी तो नहीं भाजी ते पूरियां 50 पढ़नियां ने, असी अल्लाह तो इलावा किसी की मदद दे कायल असी किनियां पढ़नियां ने। इन्हां दी लाओ ड्यूटी है जिन्हें रोज फतवा कढ़िया, हर जुमे 3600 बंदा मुशरक, हर जुमे 2-2.5 करोड़ बंदा काफर, जिन्हें दाता साहब को मदद मंदी वो भी काफर, चंदा भावे सारे जमाने को मांगते फिरन, खल्ला ली तरले लेंदे फिरन, ते या रसूलल्लाह कहने वाला मुशरक। डरो अल्लाह से, हया करो। किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में सही सनद के साथ रवायत है, नबी पाक फरमाते हैं मैं तो 50 लेके आ गया था, जो रब का हुक्म सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए लेके आया था। रास्ते में कौन मिला बोले, उन्हें क्या हुजूर इन्हें नहीं पढ़निया, मैं तजर्बा किया जी वापस जाए। हुजूर फरमाते मैं गया रब करीम की बारगाह में, या अल्लाह मेहरबानी कर थोड़ी रियायत कर, 45 हो गई। फिर आया हज़रत मूसा ने कहा महबूब अभी भी ज्यादा है, इतने तो 50 ले आने टाइम कोई नहीं, बड़ी मुसीबत असी बड़ी पंड पहाड़ च आया सिर ते के थले डिग पिया तो पता नहीं की बनेगा। तो 5 वाले बड़ी परेशानी के आलम में माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते हैं फिर गया तो 40 हो गई। अब यहाँ 9 फेरे लगाए नबी पाक ने जी। बड़ा कौन है नबी पाक के हज़रत मूसा। इसका मतलब है छोटों की भी बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। कभी कभी पता नबी पाक को भी था कि इन्होंने 50, और यहां तमाम मुफस्सिरीन 1 2 3 4 नहीं, तमाम मुफस्सिरीन शारहीन ने लिखा है कि हजरत मूसा के दिल में बात अल्लाह ने डाली थी। हजरत मूसा की ड्यूटी अल्लाह ने खड़ा किया था कि मेरे हबीब ने तो बोलना नहीं, तू कह कि महबूबा वापस जा, महबूबा वापस जा, वापस जा, 9 फेरे भेज महबूब को। और एक बात कहने लगा हूं, किसी का दिल करे तो फतवा लगा ले, आमीन है। यहाँ सूफिया ने एक बारीक बात की है, बारीक बात। सूफी कहते हैं असल बात ये थी, रब कह रहा था मैं महबूब से मिला हूं, मेरा फिर शौक है नबी से मिलने का, जरा बार बार भेज, मैं महबूब के जलवे बार बार देखूं, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, बार बार भेज। रब करीम भी ये चाहता तो हजरत मूसा भी कह रहे थे कि महबूबा उसने मुझे तो अपना आप दिखाया नहीं, तुझे तो दिखाया है, जा तू बार बार देख के आ, तू उसे देखता रह, मैं तुझे देखता रहता हूं। 9 दफा गए नबी करीम, नमाजें रह गई 5। मदद किसने की? अल्लाह के गैरुल्लाह। हजरत मूसा याते जाहिरी में के इंतकाल कर चुके, कहने ने जींदे को मांग लो, मोए को ना मंगया जी, और डरो अल्लाह से। हजरत मूसा उस वक्त याते जाहिरी में थे कि वफात पा गए थे, मदद की कि नहीं? यार हम लोग कोई पागल हैं कि बिला वजह का अकीदा गढ़ लेंगे? अजीब बात है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि नबी करीम
सैयद आलम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाके तू सलाम कह, हुजूर को याद रहता है और नबी पाक तेरा सलाम नोट करते हैं। और कयामत के दिन तेरी मदद असल किसकी है? अल्लाह की। असल मदद किसकी? पैसे कौन देता है? तो अगर कोई फैक्ट्री पे मजदूरी करके मालिक से ले ले तो मुसलमान रहा के काफिर हो गया। अजीब चक्कर है। खुदा के बंदो, मदद किसकी? हजरत मूसा को खड़ा किसने किया? उनके दिल में बात किसने डाली? उनको पैगाम किसने दिया? नमाजें माफ किसने की? छुट्टी किसने दी? तो मदद किसकी हुई? अकीदे को समझें, अकीदे को समझें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम सीधे दरे रसूल पे जाते थे। कोई मसला बन जाता तो सीधा हुजूर के। पढ़िए मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, हज़रत बिलाल बिन अनस मुज़नी कहते हैं बारिश नहीं होती थी, मैं दरे रसूल पे चला गया। मैंने जाके कहा महबूबा बारिश नहीं होती, मेहरबानी फरमा। कहते हैं हुजूर मेरी ख्वाब में आए, कहा जा उमर को जाके मेरा सलाम कह दे और उसे कहना बारिश जल्दी हो जाएगी। हजरत बिलाल बिन अनस कहते हैं जनाब उमर को मुस्तफा का सलाम दिया, अभी लफ्ज भी पूरे अदा नहीं हुए थे, रब करीम ने बारिश अता कर दी। अकायद और नजरियात को समझें, गौर करें, अकीदा मजबूत रखें। ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ईमान का रिश्ता है, हमारा। और कसम अल्लाह की इज्जत की, बुखारी मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक का अकीदा है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं लोग नमाजों का हिसाब करेंगे कयामत के दिन, लोग ज़कातों का हिसाब करेंगे, लोग हज इकट्ठे करेंगे, सदके इकट्ठे करेंगे। जनाब अनस फरमाते हैं मैं तो कयामत के दिन अपने रसूल को तलाश करूंगा, मैं नबी पाक को तलाश। बुखारी मुस्लिम है। या रसूलल्लाह कहाँ ढूंढूं? फरमाया जा औज़े कौसर पे, नहीं तो पुल से रात पे, नहीं तो मैज़ाने अमल पे। फरमाया मैं तो मैज़ाने माशर में हुजूर को ढूंढूंगा। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे माशर का नक्शा बदल जाएगा। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज हमें दर्स देता है कि हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी, बोलिए हमारे नबी। और मेराज का दर्स हमें सबक, मेराज हमें सबक देता है कि अल्लाह ने इल्मे गैब की कुंजियां हमारे नबी को अता कर दी और जहां कोई ना जा सका वहां हुजूर गए। मेराज हमें सबक देता है कि हुजूर बशर भी है और नूर भी। और मैं इससे आगे की भी बात कर दूं, आई या तो कारी दूं। अगर हुजूर महज बशर होते ना और बशर वहां जा सकता तो कोई और भी जाता, और अगर सिर्फ नूर होते तो फिर जो नूरियों के इमाम जिब्रील वो क्यों रह गए? इसलिए नबी पाक ने एक दिन खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक को बिठाया। मैं अबू बकर सुबह दोपहर शाम गार से लेकर मजार तक तू हर जगह मेरे साथ है, मुझे समझे भी हो मैं क्या हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गौर से चेहरा देखने लगे, कहने लगे भी अभी बाप पता कोई नहीं, मुझे पता। बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे तेरे तो ऐब वस्फे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा पर खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का। हजरत अबू बकर कहने लगे महबूबा मुझे कोई समझ नहीं आई, आप घोड़े से गिरे टांग में दर्द हो तो कई दिन होती रहे, और अब्दुल्ला इब्ने अतीक की टांग टूट जाए, आप लुआबे दहन लगाए तो अल्लाह फौरन ही शिफा दे दे। या रसूलल्लाह आपकी आंखों में दर्द हो तो होती रहे, और मौला अली की आंखों में दर्द हो आप लुआब लगाएं तो फौरन ठीक हो जाए, मुझे इस बात की समझ। तो कहते हुजूर मुस्कुराए और फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी या अबू बकर, फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा जान भी कोई नहीं सकता, मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा जान सकता। न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम में चूनो चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तू खुदा से पूछ वो कौन थे। तेरी बकरियां जो चरा गए, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए, लिबास आदमी पहना जहाने आदमी समझा, वो मुजम्मल बन के आए थे तजल्ला बन के निकलेंगे। और किसी शायर ने तो हद कर दी, कहने लगे कोई नूर आखे कोई बशर आखे,
ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਡਿੱਠਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਠਾ